السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو انٹرویو ہے اس کو انٹرویو نہ لیجیے گا آج کا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک تاریخی چیز ہے جو آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا. اوریانا فلاچی نے کتاب لکھی تھی انٹرویو ود ہسٹری، اور اس کے پریفیس میں اس نے لکھا تھا کہ ناؤ وی ڈو ناٹ ریڈ اباؤٹ ہسٹری، وی ایکسپیرینس ہسٹری ایز اٹ ہیپنز ان فرنٹ آف اس. یعنی ہم تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھتے ہیں. آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا جنرل حمید گل صاحب کا. اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اور انہوں نے بوانگ دہل اس میں کہا تھا کہ طالبان آئیں گے واپس. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار پڑ گئی ان کی غلط فہمی ہے، اور یہ ہم اسی امریکہ کی مدد سے اسی امریکہ کو طالبان کے ہاتھوں شکست دلوائیں گے. بڑی عجیب باتیں لگتی تھیں اس وقت. اب کیا ہوا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا سکرین پلے ہے. ایک آپ کا اور میرا سکرپٹ ہوتا ہے، لیکن ایک مولا کا سکرپٹ ہے. اور اس میں یعنی 15 اگست جو جنرل حمید گل کی تاریخ وفات تھی، 15 اگست کو فال آف کابل ہوا، جس میں طالبان نے عبرتناک شکست دی نہ صرف امریکہ کو بلکہ تمام دنیا کے اتحادیوں کو جو ان کے خلاف وہاں پہ سینہ سپر تھے. اور انڈیا میں تو بڑا ماتم ہو رہا ہے کل سے اس کا. تو آج میں نے خاص طور پہ جناب عبداللہ گل، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمیں. میں نے ان کا انٹرویو اس لیے نہیں کر رہا کہ عبداللہ گل خود بہت بڑی شخصیت ہیں اب تو، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ جنرل حمید گل کے ساتھ جتنا ٹائم انہوں نے گزارا وہ تو کسی نے نہیں گزارا ہم میں سے. تو اس بات کے متعلق جو جنرل حمید گل کا کلیم تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کبھی شیئر کیا کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے. عبداللہ السلام علیکم. السلام علیکم مبشر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں اگر یہ کہوں نا کہ جنرل حمید گل آرکیٹیکٹ ہیں کل کی وکٹری کے، تو غلط نہیں ہوگا یہ. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں، ایک نظریے کی فتح ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے جس کی بات آپ نے کی، میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کے انٹرویوز کو بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ کا بھی ان سے بہت جی ایک لگاؤ تھا، اور وہ نظریاتی لگاؤ تھا، اور ایک علمی ادبی لگاؤ تھا. جہاں تک تعلق ہے کل کی وکٹری کا، مجھے پرسوں کچھ اہم لوگوں کے فون آئے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنرل صاحب کی برسی کے اوپر، چھٹی برسی کے اوپر ایک تحفہ دیں گے. مجھے علم نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا. اور الحمدللہ جیسے آپ نے کہا، انڈیا میں تو بلیک ڈے کشمیر میں تو منایا جا رہا تھا، لیکن میرے خیال میں کل کی فتح کے بعد انڈیا کے وہ تمام عزائم جو کہ وہاں اس نے افغانستان سے بن رکھے تھے، اور آج دیکھ لیں کہ اشرف غنی اور ان کے جو صدارتی محل سے دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، جس کے اندر 170 لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم بنائی گئی، جس کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ زہر اگلنا تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے جب امریکہ آیا اور افغانستان پہ حملہ آور ہوا، انہوں نے انہوں نے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بنا لیے، اور طالبان جو تھے وہ واحد پوٹنٹ فورس تھی جو امریکہ کے خلاف نبرد ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل صاحب نے 9/11 کے دوسرے دن ایک بہت تاریخ ساز جملہ کہا، جس کا بڑا واویلا ہوا: 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. اس ٹائم پہ لوگوں نے بہت نکتہ چینی کی اور کہا کہ جنرل صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی سرخرو ہوئی. اور 2014 کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک وقت آئے گا جب مورخ لکھے گا، شاید یہ بات کوئی اور نہ کہے. اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جیسے لگتا تھا کہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی. اور جو شیئر کرنے کی بات ہے میں آپ سے ضرور کروں گا. تو انہوں نے جب کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ ISI نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے روس کو توڑ دیا، اور پھر تاریخ لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اور پھر وہ ہنسے اور ایک تالی بجائی، جو کہ بالکل آپ کو پتہ ہے وہ ان لائک جنرل حمید گل تھے. یہ بات جب بات ہو گئی، میں پروگرام میں، کیونکہ اسی پروگرام میں میں موجود تھا، میں نے وہ پروگرام کنڈکٹ کروایا تھا، اس پہ ارینجمنٹس کروائی تھیں، تو میں نے ابو سے پوچھا کہ ابو آپ نے یہ بات کیسے کہی ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا مجھے سمجھ نہیں آئی، بس کوئی بات میرے ذہن میں آ گئی اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ڈال دی گئی. تو یہ بات آپ کے پاس، آپ شاید پہلے آدمی ہیں جو امانتاً میں یہ بات آپ کو اور آپ کے ویورز کو جو آپ کے مداح ہیں اور آپ کی سچائی کو سنتے ہیں، میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ جو تھی افغانستان میں، نہ وہ کبھی روس کے خلاف بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کبھی امریکہ کے خلاف تھی.
वो एक नजरिए के लिए थी। अमेरिका से पहले रूस के लिए वो नजरिया था। वो चाहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन काबुल में हो चुकी है उसके खिलाफ वो खड़े हो गए लोग, और उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, और हम अपने मुल्क को इस्लामी इक़दार से दूर नहीं रख सकते। फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और उसको फिर पाकिस्तान ने भी हुकूमत को रिकग्नाइज किया, कुछ और ममालिक ने भी किया, लेकिन उनकी लेजिटिमेट हुकूमत के ऊपर अमेरिका ने आके शबखून मार दिया, और जो भी हुआ वो फिर तारीख का हिस्सा है। लेकिन एक बात मुबशर भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारीख की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक ऐसे लोगों से हार गई जिनके पास एक जहाज भी नहीं था। इसको अल्लाह का मौजज़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन तालिबान भी अब मेरे ख्याल में बहुत मैच्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी पढ़े, दीगर जगहों पे भी पढ़े, और उन्होंने देखा कि अब अगर वो कठमुल्लायत अगर उन्होंने रखी तो शायद फिर वो अवाम के दिल न जीत पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके अंदर नरमी भी आएगी, और जैसा कि सोहेल शाहीन साहब अपने एक इंटरव्यू में कुछ अर्सा कबल बता चुके हैं कि हम औरतों को परमिट करेंगे, अगर जो भी इस्लामी जो उनका और रवायात जो उनकी हैं, और पश्तून जो कल्चर के मुताबिक जो उनका एक चादर का सिस्टम है उसको लेंगी, तो वो बेशक सरकारी दफातर में भी काम करें और रेडियो टेलीविजन के ऊपर भी काम करें। ये बहरहाल उनका एक निजी मामला है, मैं उनकी गवर्नेंस सिस्टम से इख्तलाफ राय रख सकता हूँ। लेकिन उनका जो निज़ाम अदलिया है आज पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में हर खास व आम जो है वो ये चाहता है कि निज़ाम अदलिया एक ऐसा पाकिस्तान में आए जो इंसाफ पे मबनी हो, वो फौरी हो, और गरीब और अमीर को एक कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए। अब्दुल्ला साहब, इसके बड़े रेमिफिकेशंस होंगे। अब जो कश्मीर में मूवमेंट चल रही है, जो फ़लस्तीन में चल रही है, जो यमन में, सीरिया में, इराक में चल रही है, तो वहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो बड़ी तकवीत पकड़ लेंगे इसके बाद के 20 साल बाद अगर तालिबान इतने बड़े एडवर्सरी को शिकस्त दे सकते हैं तो हम अपने अपने मकामी एडवर्सरी पे क्यों नहीं काबिज हो सकते। देखिए सर, बात यह है कि जो आपने कही बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल पल्स के ऊपर हाथ रख दिया। ये ऐसा ही होता है कि जब रूस टूटा था तो क्या कोई ये सोच सकता था, उस वक्त के तारीखदान, उस वक्त के बड़े बड़े मुहक्किक क्या कहते थे कि हाँ हाँ रूस टूटेगा लेकिन उसमें 50 साल लगेंगे, 70 साल लगेंगे, और आज अमेरिका के लिए भी यही हो रहा है। कौमें कभी भी जो है वो भूख से नहीं मरा करती, बल्कि कौमें जो है बेहमियत होकर मर जाया करती हैं। बजाते खुद अमेरिका का जो तूती बोलता था, क्या आज वो सुपर पावर जिसको आज अमेरिका व्हाइट हाउस के सामने लोग धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं जो बाइडेन साहब का, तो क्या ये एक लम्हे फिक्रिया नहीं है एक ऐसी ताकत का जो उन लोगों से हार गए जो नेमलेस थे, फेसलेस थे, एड्रेसलेस थे, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उनके आगे जो है वो सरनगू हो गई। उन्होंने बाद में पता चला कि करप्शन भी की, 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए, और तकरीबन 2500 बॉडी बैग्स जो है वो लेके चले गए, और 48 ममालिक, सबसे बड़ा कमाल यह है कि 48 ममालिक, 3,50,000 अफगान नेशनल आर्मी, और साथ ही साथ जो है वो अमेरिकन सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स 1,10,000 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, और दे लॉस्ट टू होम। और ये कितनी अजीब बात है। तो मेरा ख्याल है कि जो काबुल फतह हुआ, अगर आप इसको फतेह मक्का के तौर पर देखें तो फतेह मक्का जो है वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म का जो है वो खून ब्लडशेड नहीं हुआ, लेकिन काबुल में भी ऐसा ही हुआ। यही अशरफ गनी होते और तालिबान के ऊपर इस तरह हमला हुआ होता तो क्या उनकी पगड़ी सर पे रहने देते जिस तरह से अशरफ गनी के रहने दी। और अशरफ गनी को इज्जत के साथ, मैंने देखा तस्वीर में, उन्होंने अपने सीने पे हाथ रख के झुक के अशरफ गनी को इज्जत और आबरू से जो है वो जाने दिया। तो ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में उन्होंने एक मैग्नानिमिटी शो की। और दूसरी तरफ जो गोली चली वो किसने चली, एक ऐसी जगह गोली चलाई गई जो कि अमेरिका की प्रोटेक्शन में था, वो एयरपोर्ट, वो अमेरिकन आर्मी ने गोली चलाई, निहत्थे लोगों के ऊपर चलाई, और तालिबान की तरफ से तो कोई गोली नहीं चली। तो ये मॉरल और मटेरियल की जो जंग होती है, इसमें मॉरल को हमेशा जो है वो फतह होती है, क्योंकि ये एक अजीबो गरीब अलामा, जिस तरह कहते हैं कि दुनिया को है फिर मारका रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को है पामर्दी मोमेंट पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये एक यकीनन जीत है,
اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو دیگر فورسز ہیں جن کا آپ نے فریڈم فائٹرز کا ذکر کیا، ان کو اب ایک بہت بوسٹ ملے گا، ایک انرجی ملے گی، جو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے اب ان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں رہ جائے گا۔ تو امریکہ کو بھی اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا پڑے گا، لیکن بھارت کے جو خواب چکنا چور ہوئے، جو 4.2 بلین ڈالر کی ان کی افغانستان میں انویسٹمنٹ تھی، جو آبجیکٹیوز ہائر دین لائف جو تھے ان کے لیے، جو سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ رسائی چاہتے تھے اور پاکستان کو بائی پاس کرنا چاہتے تھے، چین کو کنٹین کرنا چاہتے تھے، چین کے ساتھ لداخ میں مٹ بھیڑ ہوئی، اب کوڈ کے لیے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے اپنی نیوی کو بھیج رہے ہیں۔ بھارت از آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری۔ بھارت کو اس میں سوائے ہزیمت کے اور نقصان کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو انہوں نے بات کی، آپ دیکھیں ان کے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، نیبرنگ کنٹریز کو انہوں نے روس کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا، انہوں نے ازبیکستان، ترکمانستان، ایران، پاکستان اور چین کو آن بورڈ لیا، اور چین کے اندر جو حالیہ ابھی 2 روزہ دورہ ہوا ملا عبد الغنی برادر کے سربراہی میں، اس کے اندر کیا طے پایا؟ اس کے اندر دیکھیں آج چائنا کا وزارت خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دوسری طرف ضمیر کابلوف صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں کل دورہ کر رہے ہیں، جو کہ روس کے اسپیشل اینوائے ہیں، اور روس کے کچھ اہم لوگ جو ہے وہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ وہ طالبان کو دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد ریکگنیشن کا عمل جو ہے وہ پیش آئے گا۔ لیکن طالبان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عوام الناس کا دل جیتنا ہے۔ ان کے لیے چیلنجز بہت سارے ہیں، خاص طور پہ ایک تو اگر وہ گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں، جو کہ نظر آ چکا ہے کہ وہ آج کل میں گورنمنٹ ان کی فارم ہو جائے گی، میرا نہیں خیال کہ عبوری حکومت کوئی آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ظاہر ہے پروجیکٹس چل رہے تھے جو انٹرنیشنل فنڈڈ تھے، ان کے اندر میرے خیال میں تعطل آئے گا، اور اسی طریقے سے جو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے معاملات ہیں۔ لیکن افغان نیشن جو ہے وہ ایک بڑی عجیب سی نیشن ہے، وہ زیادہ چیزیں مانگتی نہیں ہے، دے آر ناٹ ویری ڈیمانڈنگ، وہ صرف چند چیزیں چاہتے ہیں کہ انصاف آئے، امن آئے، سلامتی آئے، غیر ملکی افواج کا انخلا ہو۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے جس آندھی کی طرح وہ آئے، اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ملٹری اسٹریٹجی میں تو انہوں نے ایک سپر پاور کو نیوٹرلائز کیا، لیکن ڈپلومیٹک اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی شرائط کے اوپر، اپنے طریقے سے، اپنی جگہ کے اوپر کام کیا۔ تو قطر ایک ایسا ملک ہے جو ان کو ریکگنائز کر سکتا ہے، اور قطر کی اگر ریکگنیشن کا مطلب ہے کہ امریکہ کی آشیرواد شامل ہوگی، برٹشرز پہلے ہی ان کو بات کر چکے ہیں، اشارہ دے چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ان کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میرے خیال میں فیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے، اور پاکستان بالخصوص دیکھیں نا، پاکستان کی وسطی ایشیائی تجارتی منڈیوں تک ایکسس بڑا ضروری ہے، اور دوشنبے کانفرنس جو ہے جس میں 60 ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی، وہ کس کنارے کھڑی ہوگی اگر افغانستان میں وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے یا انسٹیبلٹی آتی ہے۔ تو یہ ایک اہم وقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اب سوچنا چاہیے کہ امریکہ نے اپنا نیچرل ایلائی بھارت کو بنا لیا ہے، ہم اسٹریٹجک پارٹنر تھے، اسٹریٹجی ان کی تبدیل ہو گئی، ہمیں ایریا آف میرے خیال میں انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ اور ہمیں ایکسپلور کرنے پڑیں گے، پروب کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے مفادات کی پالیسی کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کو خارجی پالیسی نہیں بلکہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم پہ استاد کریم خلیلی کو اور ان کو یونس قانونی صاحب کو بلا کے یہاں میرے خیال میں مدعو کرنا اور ان کا یہاں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا، میرے خیال میں یہ ایک ٹائمنگ اس کے مناسب نہیں ہے۔ اس کے جو دورس نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ بالکل آپ نے بالکل فرمایا درست، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام انہوں نے ممالک کو چھوڑ کے بھارت کے سفارت خانے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ یہ بہت کمال کی بات ہے، تاکہ بھارت کو یہ پیغام دیا جا سکے جو بھارت واویلا کر رہا تھا کہ جناب اجیت دوول سے ملاقات ہو گئی، فلانا ہو گئی، طالبان تو ہمارے ساتھ آن۔ میں نے شاہین صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے خود اس میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ پھر میں نے اور بھی طالبان کے انٹرویوز کیے تھے اس زمانے میں، تو پھر بھارتی فورن آفس کو بیان دینا پڑا کہ نہیں وہ خبر غلط ہے، حالانکہ پورا ان کا میڈیا چلا رہا تھا 5 دن سے،
تب انہوں نے کبھی اس کے آکے منافی نہیں کی. اینی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اشرف غنی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ تاجکستان لینڈ ہی نہیں کیے، غالباً رات کو کسی وقت وہ دہلی چلے گئے. کیا اس میں کوئی پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ جی ابھی تک ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی صاحب جو ہے وہ دلی تو نہیں لیکن ازبیکستان لینڈ کیے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے امریکہ کے لیے ریکویسٹ کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امریکہ لے جایا جائے. اس ٹائم پہ عبداللہ اور حامد کرزئی اور اسی طریقے سے گلبدین حکمت یار وہ وہاں کابل میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ ان کے اس ایک سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، مسلم کیا نام ہے ان کا. اور اس ٹائم پہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ جو بھاگ رہے ہیں یا جو ٹی وی پہ مناظر ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں جہازوں سے لٹک کے، وہ میرے خیال میں کیوٹک سچویشن ہے. لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن دوسری آپ ایک کو اور یاد بات ہے کہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پولیس کو جنہوں نے ڈیزرٹ کیا، فوج کو ڈیزرٹ کیا، اور ان کو خیال ہے کہ ان کا کوئی اب جگہ نہیں ہے وہاں پہ. وائی ڈو وی اسیوم کہ یہ افغان شہری ہے؟ وہ یہ ان کا مبشر صاحب فلی ایگری، کمال ہے، آپ نے بہت زبردست آپ کی اسیسمنٹ ہے. دیکھیں مبشر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ ابھی آج سے تقریباً کوئی 4 ہفتے قبل جنرل مارک ملی نے کہا تھا کہ 18,000 وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے جی کام ہاں کرتے تھے جی ہاں افغانستان میں، یہ وہ اور ان ڈپریشن کو کا جو ہے شکار ہیں. ان کو وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان کو سکونت دی جائے دوسرے ممالک کے اندر، ان کو نیشنلٹی دی جائے، ان کو پولیٹیکل جو ہے وہ اسائلم دیا جائے، جس کے لیے باقاعدہ آسٹریلیا سے، ڈینمارک سے، دیگر یورپ کے ممالک سے، اور خود امریکہ کے اندر مختلف جو وٹنس پروٹیکشن پروگرام اور دیگر ان کے پروگرامز ہیں اس کے تحت. تو یہ وہ لوگ بھی یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کو تو کوئی پرابلم نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سوئفٹلی انہوں نے پورے افغانستان کو جو ہے وہ کیپچر کیا، اور کہیں سے ریزسٹنس ملی نہیں. اچھا یہ بڑا اہم ہے کہ طاغوتی طاقتیں یہ بھی چاہتی تھیں کہ وار لارڈز کے ذریعے جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے اور آپس میں ایک خلفشار پیدا کیا جائے. لیکن جو 7 لوگ انہوں نے بھیجے جو کہ طالب بھی نہیں تھے، وہاں کے لوکل ایلڈرز تھے، جو اسماعیل خان کے پاس گئے، اسماعیل خان کے نیچے لوگوں سے ملے. اسماعیل خان نے کہا یہ تو بہت جونیئر لوگ ہیں، میں تو ملوں گا نہیں. وہ جب جونیئر سے ملے تو انہوں نے جونیئر کے ساتھ بات چیت کر لی اور کہا کہ تم تو وار کرائمز میں شامل نہیں ہو، تمہاری لیڈرشپ ہے، کل کو جب ہم آئیں گے تو پھر ہمیں تم سے دوسرے انداز میں ڈیل کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو. انہوں نے اسماعیل خان کی اجازت کے بغیر ہتھیار ڈال دیا، حالانکہ وہ 6,000 ٹروپس کے ساتھ بیٹھا تھا. اسماعیل خان کو جب خبر ملی تو وہ فرار ہوئے. ان کو پکڑنے والے بھی ان کے اپنے لوگ تھے. یہ 7 لوگ تو طالب بھی نہیں تھے، یہ تو وہاں کے لوکل ایلڈر تھے، ان کو بھجوایا گیا. تو یہ وار لارڈ کا چلتے چلتے آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو شاید یعنی پرسنل بات ہے، میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میری ایک عادت ہے کہ میں روز رات کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو نہیں اب رہے، میں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں. اور کل کا دن میں نے خاص طور پہ آپ کے والدین کے لیے فاتحہ پڑھی نماز کے بعد، کیونکہ اللہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ان کے لیے آج کم از کم ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان مبشر کو صاحب، آپ ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک بہت اچھے پاکستانی ہیں، آپ کی حب الوطنی کسی سے کم نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ بہتوں کی آپ سے کم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ابو آپ کو بہت پیار کرتے آئی تھے، نو. اور وہ آپ میں بہت اچھائی دیکھتے تھے. آپ کے والد کے بڑے مداح تھے. جی وہ تو تھینک یو. ایک تاریخ ہے تو بہت بڑی ان کی، والد صاحب کی آپ کے. اور جو آپ کا اپنا کردار، آپ نے ہمیشہ پاکستانیت کو ابھارا، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک سچائی اور حق کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد تو وہ سب کے ہی تھے، اور کوئی بھی شخص جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ابھارتا ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسے شخص سے انہوں نے کام لیا، اور ایک ایسے شخص کی بات صحیح اللہ تعالیٰ نے کروا دی جس نے بہت عرصے پہلے پریڈکشن کی، اور اس ٹائم پہ لوگ ہنستے تھے، لیکن آج لیکن آپ کو عبداللہ الحمدللہ. ایک بات بتاؤں، اس میں آپ کی والدہ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. عام لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جس طرح سے وہ گھر میں آئے ہوئے ہر مہمان کو دال روٹی سرو کر دیتی تھیں، کھانا دے دیتی تھی، چائے آ جاتی تھی چپ کر کے، راتوں کو جاگنا، گھر میں عجیب عجیب شکل کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی مولوی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، سب کو برداشت کرنا، اپنی سوشل لائف ختم کر دینا، تنقید کا نشانہ بنے رہنا، یہ بھی جہادی کام تھا. گھر کو سکون میں رکھنا یہ جہاد سے کم نہیں تھا. تو all credit to your بھائی mother as well.
मुबशर भाई, मेरी अम्मी जो है वो आप हैरान होंगे कि जो जनरल साहब की जो वहाँ जहाँ तदफीन हुई है वो शोहदा की जगह है, आपको इल्म है। जी। और वो आर्मी में सिर्फ शहीदों को, इवन सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उनको वहां नहीं जगह दी जाती। तो मेरे अम्मी को मेरे अब्बू के कदमों में जगह मिली है, और वो वहीं उनके साथ मुदफन है। और ये उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ख्वाहिश पे तो काम नहीं चलता। अब शहीदों में वो पहली औरत है शहीदों के कब्रिस्तान में, शी इज द ओनली वन। और उसकी वजह जो है वो आपको पता है, उन्होंने मुजाहिदीन की बड़ी खिदमत की। हमारे घर में वो जो दाढ़ी वाले, वो अल्लाह वाले, वो जो मुजाहिदीन जो आते थे, मैंने तो देखे हैं। और हाँ, आपने तो देखा, हाँ। और उनका सिलसिला बंद नहीं हुआ। हाँ। वो मुझसे एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि आपके घर तो मुजाहिदीन आते हैं। मैंने कहा जी मेरे घर तो नहीं आते। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो रिपोर्ट्स हैं। बहुत सीनियर ऑफिसर थे। तो मैंने उनको कहा कि जी जिन्होंने आपको रिपोर्ट दी उनसे पूछें कि तख्ती किसकी लगी हुई है। अगर तो अब्दुल्ला गुल की लगी है तो पकड़ लें, और अगर जनरल हमीद गुल की लगी है तो मैं उनको रोक नहीं सकता, उनका पीर खाना है, वो आएंगे। तो मेरी अम्मी को, जो उन्होंने कैंसर के बावजूद, उनकी दोनों मस्टेक्टमीज हुई थी, आपके इल्म में जी है, हाँ। उस बावजूद वो आग के सामने खड़े होकर उनके लिए खाने बनाती थी। अल्लाह ने उस चीज का रिवॉर्ड दिया। बेशक। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में रखे, उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे। अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं शुक्रिया, अब्दुल्ला खैर। गुल की गुफ्तगू। इस पर कोई आपने राय देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।